بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله والوقتیتان والوجودیتان والمطلقۃ العامۃ مطلقۃ عامۃ۔ وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ اور مطلقہ عامہ منعکس ہوتے ہیں مطلقہ عامہ القضایا الخمس، یعنی پانچوں قضایا، ینعکس کل واحدۃ منہما، ینعکس کل واحدۃ منہما، ان میں سے ہر ایک منعکس ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف۔ پس کہا جائے گا لو صدق، اگر صادق ہو، کل قمر منخسف، ہر چاند گرہن والا ہے، بإحدى الجہات الخمس، ان پانچ جہات میں سے کسی ایک جہت کے ساتھ، لصدق، تو البتہ صادق ہوگا، بعض المنخسف قمر بالفعل، بعض گرہن والے چاند ہیں بالفعل، وإلا لصدق، ورنہ البتہ صادق ہوگی اس کی نکیز، وہوا، اور وہ ہے کہ کوئی گرہن والا چاند نہیں ہے دائمی طور پر، اور وہ اصل کے ساتھ نتیجہ دے گا لا شیء، کہ کوئی چاند نہیں ہے، یہ خلاف مفروض ہے۔ وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ اور مطلقہ عامہ، ان تمام کا عکس مستوی مطلقہ عامہ آتا ہے۔ مثلا کل قمر منخسف بالفعل، اس کا عکس آئے گا بعض المنخسف قمر بالفعل، کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو نکیز صادق ہوگی، لا شیء من المنخسف بقمر دائما، اس کو اصل کے ساتھ ملائیں گے اور کہیں گے کل قمر منخسف لا شیء من المنخسف بقمر، تو نتیجہ ہوگا لا شیء من القمر بقمر، یہ سلب الشیء عن نفسہ ہی ہے، محال ہے، اور یہ محال لازم آیا عکس کی نکیز کی وجہ سے، لہذا عکس کی نکیز باطل ہے، اور عکس یعنی مطلق عامہ حق ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ ولا اکثر الممکنتین، اعلم، جان تو کہ وصف موضوع کا ذات موضوع پر صادق آنا ان قضایا میں جو معتبر ہوتے ہیں علوم میں امکان کے ساتھ ہے فارابی کے نزدیک، اور بالفعل ہے شیخ کے نزدیک۔ فمانا، پس کل انسان حیوان بالامکان کا معنی فارابی کی رائے پر وہ یہ ہوگا کہ وہ تمام افراد کے جن پر صادق ہے انسان بالامکان، امکان کے ساتھ صادق ہے ان پر با حیوان امکان کے ساتھ، ویلزمہ العکس، اور اس کو لازم ہے عکس اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ بعض وہ افراد کے جن پر صادق ہے حیوان امکان کے ساتھ، صادق ہیں ان پر انسان امکان کے ساتھ۔ وعلی رأی الشیخ، اور شیخ ابو علی سینا کی رائے پر، معنی کل جابا بالامکان، کل انسان حیوان بالامکان کا معنی ہے کہ وہ تمام افراد کے جن پر انسان بالفعل صادق ہے، صدقہ، ان پر حیوان بالامکان صادق ہے، فیکون عکسہ، تو اس کا عکس ہوگا علی اسلوب الشیخ، شیخ کے اسلوب پر، یہ کہ بعض وہ افراد کے جن پر صادق ہے حیوان بالفعل، صادق ہے ان پر انسان بالامکان، ولا شکا، اور کوئی شک نہیں ہے کہ لازم نہیں ہے اصل کے صادق ہونے سے اس وقت صدق العکس، عکس کا صادق ہونا۔ تو وصف موضوع کا ذات موضوع پر صادق آنا فارابی کے نزدیک بالامکان ہوتا ہے، اور شیخ ابو علی سینا کے نزدیک بالفعل ہوتا ہے، جیسے کل انسان حیوان، اس میں انسانیت وصف موضوع ہے اور انسان ذات موضوع ہے، تو انسانیت کا انسان پر صادق آنا فارابی کے نزدیک بالامکان ہے، شیخ کے نزدیک بالفعل ہے۔ تو کل انسان حیوان بالامکان کا معنی فارابی کے نزدیک یہ ہوگا کہ وہ تمام افراد کے جن پر انسان بالامکان صادق ہے ان پر حیوان بالامکان صادق ہے، اور اس کا عکس یہ ہوگا بعض وہ افراد کے جن پر حیوان بالامکان صادق ہے ان پر انسان بالامکان صادق ہے، اور یہ صحیح ہے۔ شیخ ابو علی سینا کی رائے میں کل انسان حیوان بالامکان کا معنی یہ ہوگا کہ وہ تمام افراد کے جن پر انسان بالفعل صادق ہے ان پر حیوان بالامکان صادق ہے۔ اب اس کا عکس پھر یہ ہوگا ان کے اسلوب پر کہ بعض وہ افراد کے جن پر حیوان بالفعل صادق ہے ان پر انسان بالامکان صادق ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا اذا فرضا، جب فرض کر لیا جائے کہ زید کی بالفعل سواری منحصر ہے فرس میں، تو صادق ہوگا کل حمار بالفعل، ہر وہ جانور جو بالفعل حمار ہے، مرکوب زید بالامکان، زید کی سواری ہے بالامکان، ولم یصدق عکسہ، اور صادق نہیں ہوگا اس کا عکس، اور وہ یہ ہے کہ بعض زید کی بالفعل سواری حمار بالامکان، حمار ہیں امکان کے ساتھ۔ شیخ ابو علی سینا کے مذہب کو مثال سے ثابت کرتے ہیں کہ فرض کر لیں زید کی بالفعل سواری صرف گھوڑا ہے، تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے کل حمار بالفعل مرکوب زید بالامکان، ہر وہ جانور کے جو بالفعل حمار ہے وہ زید کی سواری ہے بالامکان، لیکن اس کا عکس صادق نہیں ہوگا، عکس تو پھر یہ ہوگا بعض مرکوب زید بالفعل حمار بالامکان، بعض وہ جانور جو زید کی بالفعل سواری ہیں وہ حمار ہیں بالامکان، یہ غلط ہے، یہ خلاف مفروض ہے، کیونکہ فرض یہ کیا گیا زید کی بالفعل سواری صرف گھوڑا ہے۔
فالمصنف پس مصنف نے لما اختارا جب اختیار کیا مذہب الشیخ شیخ کے مذہب کو، کیونکہ وہ متبادر ہے عرف و لغت میں، حکمہ تو حکم لگایا کہ کوئی عکس نہیں ہے ممکنتین کا۔ مصنف ان تمہیدی باتوں کے بعد اب متن کا مطلب یہ ہوا کہ ولا عکس للممکنتین، ممکنہ عامہ ممکنہ خاصہ کا عکس نہیں آتا، کیونکہ مصنف نے شیخ ابو علی سینا کے مذہب کو اختیار کیا، جن کے مذہب سے یہی پتہ چلا کہ ممکنہ عامہ اور ممکنہ خاصہ کا عکس نہیں آتا، تو مصنف نے بھی کہہ دیا لا عکس للممکنتین، ممکنتین کا عکس نہیں آتا۔ باقی مصنف نے شیخ ابو علی سینا کے مذہب کو اس لیے اختیار کیا کہ وہی مذہب لغت اور عرف میں متبادر ہے، کیونکہ جب یہ کہا جائے کل اسود جسم، تو لغت اور عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہر وہ جو سواد کے ساتھ بالفعل متصف ہے، جو بالفعل سیاہ ہے، وہ جسم ہے۔ لغت اور عرف میں شیخ کا مذہب ہی متبادر ہے، کیونکہ جب کہا جائے کل اسود جسم، تو لغت اور عرف میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو بالفعل اسود ہے وہ جسم ہے۔ وتنعکس الدائمتان دائمتاً ای ضروریت المطلقۃ، یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ منعکس ہوتے ہیں دائمہ مطلقہ۔ مثلا جب صادق ہو ہمارا قول کہ کوئی انسان پتھر نہیں ضروری طور پر، اور دائمی طور پر صادق ہے یا دائمی طور پر، تو صادق ہوگا کوئی پتھر انسان نہیں دائمی طور پر، وَإِلَّا ورنہ صادق ہوگی اس کی نکیز، اور وہ ہے کہ بعض پتھر انسان ہیں بالفعل، وَهُوَ مع الْأَصْلِ، اور وہ اصل کے ساتھ نتیجہ دے گا کہ بعض پتھر نہیں ہیں دائمی طور پر، یہ خلاف مفروض ہے۔ اب سوالب موجہات کا عکس بیان کیا کہ عرفیہ عامہ کہ ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کا عکس دائمہ مطلقہ آتا ہے۔ مثلا لا شیء من الانسان بحجر بالضرورہ یا بالدوام، تو اس کا عکس آئے گا لا شیء من الحجر بانسان دائما، کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو نکیس صادق ہوگی بعض الحجر انسان، اس نکیس کو اصل کے ساتھ ملائیں گے اور کہیں گے بعض الحجر انسان لا شیء من الانسان بحجر، تو نتیجہ ہوگا بعض الحجر لیس بحجر۔ یہ سلب الشیء نفسی ہی ہے، محال ہے، اور یہ محال لازم آیا عکس کی نکیس کی وجہ سے، بس عکس کی نکیس باطل ہے اور عکس حق ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ والعامتان عرفیتاً عامتاً، یعنی مشروطہ عامہ عرفی عامہ منعکس ہوتے ہیں عرفی عامہ۔ مثلا جب صادق ہو بالضرورہ یا بالدوام لا شیء، کوئی کاتب ساکن الاصابع نہیں ہے، کوئی کاتب ساکن انگلیوں والا نہیں ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، لصدقہ، تو البتہ صادق ہوگا، بالدوام دائمی طور پر کوئی ساکن انگلیوں والا کاتب نہیں ہے، مادام ساکن الاصابع، جب تک کہ وہ ساکن انگلیوں والا ہے۔ وَإِلَّا ورنہ پس صادق ہوگی اس کی نکیز، اور وہ ہمارا قول ہے بعض ساکن الاصابع، بعض ساکن انگلیوں والے کاتب ہیں جب تک کہ وہ ساکن انگلیوں والے ہیں بالفعل، وہو مع الاصل، اور وہ اصل کے ساتھ نتیجہ دے گا بعض ساکن الاصابع، بعض ساکن انگلیوں والے نہیں ہیں ساکن انگلیوں والے جب تک کہ وہ ساکن انگلیوں والے ہیں، وہو محال، اور یہ محال ہے۔ مشروطہ عامہ عرفی عامہ عامتین، یعنی مشروطہ عامہ عرفی عامہ کا عکس آتا ہے عرفی عامہ۔ مثلا بالضرورہ یا بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا، اس کا عکس آئے گا بالدوام لا شیء من ساکن الاصابع بکاتب ما دام ساکن الاصابع، کیونکہ اگر یہ صادق نہ ہو تو پھر نکیس صادق ہوگی بعض ساکن الاصابع کاتب حین ہوا ساکن الاصابع بالفعل، اس کو اصل کے ساتھ ملائیں گے اور یوں کہیں گے بعض ساکن الاصابع کاتب حین ہوا ساکن الاصابع بالفعل، اور لا شیء من ساکن الاصابع بکاتب ما دام ساکن الاصابع، نتیجہ ہوگا بعض ساکن الاصابع لیس بساکن الاصابع حین ہوا ساکن الاصابع۔ یہ سلب الشیء نفسی ہی ہے، محال ہے، اور یہ محال لازم آیا عکس کی نکیس کی وجہ سے، پس نکیس باطل ہے، عکس حق ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ والخاصتان، یعنی مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ، تنعکسان منعکس ہوتے ہیں عرفیہ کی طرف، یعنی عرفیہ عامہ سالبہ کلیہ کی طرف، مقیدتاً جو مقید ہو لا دوام فی الباس کے ساتھ، اور وہ اشارہ ہے الی مطلقۃ عامۃ مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ کی طرف۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں اذا صدق، جب صادق ہو کوئی کاتب ساکن انگلیوں والا نہیں ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، نہ کہ دائمی طور پر، تو صادق ہوگا کوئی ساکن کاتب نہیں ہے جب تک کہ وہ ساکن ہو، لا دائما فی الباس، یعنی بعض ساکن کاتب ہیں بالفعل۔ بہرحال پہلی جز پس تحقیق گزر گیا اس کا بیان کہ وہ لازم ہے عامتین کو، اور وہ دونوں لازم ہیں خاصتین کو، اور لازم کا لازم لازم ہوتا ہے۔ خاصتین یعنی مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا عکس آتا ہے عرفیہ عامہ سالبہ کلیہ،
عرفیہ عامہ لا دائمہ فی الباس یعنی عرفیہ عامہ سالبہ کلیہ مطلق عامہ موجبہ جزیہ۔ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ کا عکس آتا ہے عرفیہ عامہ لا دائمہ فی الباس یعنی عرفیہ عامہ سالبہ کلیہ مطلق عامہ موجبہ جزیہ۔ تو یہ دو جز ہیں۔ مثلا مثال ہے لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ لا دائما کا مطلب ہے کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل۔ اس کا عکس آئے گا لا شیء من الساکن بکاتب ما دام ساکنا لا دائما فی الباس، اور لا دائما فی الباس کا مطلب ہے بعد الساکن کاتب بالفعل۔ اس کی جو پہلی جز ہے اس کی وضاحت تو پہلے گزر چکی ہے کہ یہ جو عرفیہ عامہ سالبہ کلیہ ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ عرفیہ عامہ عامتین کو لازم، عامتین خاصتین کو لازم ہے، اور لازم کا لازم لازم ہوتا ہے، لہذا عرفیہ عامہ خاصتین کو لازم ہوگا۔ تو عرفیہ عامہ سالبہ کلیہ جو خاصتین کے عکس کی پہلی جز ہے وہ ثابت ہو گئی۔